اب وہ کون کیا جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے؟ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو بشارت ہے، قل کہہ دیجئے میرے حبیب، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے اظہار محبت کرو۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ جسے راضی کر لیں تو پھر 13 مرد معصومین کا حسن ملتا ہے، وہ حسنہ جناب زہرا کی ذات۔ ان اللہ غفور شکور، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور سپاس گزار اور قدردان بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ بے روایت تاریخ گزر چکی، اور ایک مستند تاریخ ہمارے سامنے ہے 3 جمادی الثانی کی۔ یہ ایام معرفت جناب زہرا کے ایام ہیں۔ ان ایام میں ہمیں فاطمی ہو کر لمحات گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس بی بی کو صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل قرار نہیں دیا، بلکہ اس بی بی کو اللہ نے ہر ذی شعور کے لیے صاحب عنوان اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یوں تو پیکر نسوانی میں بی بی کو بھیجا گیا، مگر جو جذبات، جو کیفیات سیدہ کی ہیں وہ نسوانی صنف کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے اور ہر فرد کے لیے اس میں پیغام ہدایت پایا جاتا ہے۔ جناب زہرا کی زندگی میں مردوں کے لیے جو پیغام ہدایت ہے وہ وہی ہے کہ جو مولا کائنات میں ہے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، واحد جناب زہرا کی ذات ہے جو اپنے شوہر کے برابر ہے۔ ورنہ خواتین کو اللہ نے احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ انہیں آئینہ مانو، انہیں پھول مانو، انہیں شیشے کے طور پہ رکھو، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں۔ لیکن میاں بیوی کی جب بات آئے گی تو خواتین میں اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے، کوئی کسی کے برابر نہیں ہے، یعنی کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، ایسا ہی ہے، کوئی زوجہ کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، کف نہیں ہے کسی کا۔ مثلا توجہ چاہوں گا، مثلا خواتین اپنے شوہر کی اور زوجہ اپنے شوہر کے ماتحت رہے گی، کچھ حقوق ہیں جو شوہر کو دیے گئے ہیں، کچھ حقوق ہیں جو زوجہ کو دیے گئے ہیں۔ برابری کی بنیاد تو کسی نبی کی زوجہ کے ساتھ نہیں تھی۔ ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارے اجداد قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر جناب خدیجہ بھی نبی کے برابر نہیں ہے، تمام تر عظمتوں کے باوجود سرکار دو جہاں جیسی نہیں ہے، لیکن جناب زہرا واحد زوجہ ہیں جو علی جیسی ہیں۔ لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ تو برابری کی بنیاد پر اگر کوئی ہے تو وہ یہی زوجہ، یہی جوڑا ہے جو مولا علی اور جناب زہرا کو جوڑا ہے۔ اب جب برابری کی بات کر رہے ہیں تو میرے بچوں جوانوں، معاذ اللہ قد کی بات نہیں ہو رہی، معاذ اللہ کسی اور عنوان کی بات نہیں ہو رہی، برابری کس بات میں مولا علی جیسی ہیں جناب زہرا؟ وہ کیا عنوان ہے جس میں مولا علی جیسی ہیں جناب زہرا؟ مولا علی کے کمالات کی ایک فہرست بنائیے اور مولا کائنات کے فضائل کی فہرست کے ساتھ ان تمام کمالات میں جناب زہرا کے فضائل کی فہرست بنائیے۔ مثلا سب سے بڑی فضیلت علی کی کیا ہے؟ یہ الف بے ہے فضائل علی میں، اس بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ علی کی سب سے بڑی فضیلت علم علی ہے، علی کا علم علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ دعویٰ انبیاء کرام، اصحاب کرام میں کسی نے نہیں کیا، اگر کیا تو مولا علی نے کیا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ ترجمہ ٹھیک کیا ہے میں نے، پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، یہ نہیں کہا علی نے۔ علی کیا، علی کی نہج البلاغہ کوئی نہیں مار سکتا،
علی 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 مولا نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، کہا اگر نہیں پوچھو گے تو تم مر جاؤ. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، گم ہو جاؤ، مفقود ہو جاؤ، تاریخ میں گم ہو جاؤ گے اگر علی سے نہیں پوچھو گے. جی یہ دعویٰ، یہ انداز مولا علی کے علاوہ کسی اور نہیں. انی عالم طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی آسمان کے رستے جانتے ہیں علی، اور زمین کے رستوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ اکبر. یہ علم علی سب سے پہلا عنوان فضیلت علی. سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی علم علی ہے. اور علم علی کی بات جب کریں تو پھر علم زہرا کی بات کریں تو معلوم ہو کہ دونوں کیسے برابر ہیں. وہ علی جو یہ دعویٰ کرتا نظر آئے، تھکے نہیں تو میں مثال دے رہا ہوں، وہ علی جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میرے درمیان سے، ہمارے سامنے سے، میرے ساتھ سامنے سے تم چلے جاؤ، تم مجھے نہ سب پا سکو، تم مجھے نہ پہنچ سکو، پوچھ لو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. وہ علی فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدہ کی آواز آئی، تعال یا علی، علی قریب آئیے. میں قریب گیا تو فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون، یا علی میں ماضی میں جو کچھ گزرا ہے اسے بھی جانتی ہوں، ما یکون جو قیامت تک آئے گا وہ بھی جانتی ہوں، وما لم یکن اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. مولا فرماتے ہیں میں الٹے پیر واپس ہوا اور سرکار کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، فاطمہ نے آج مجھ سے یہ کہا کہ میں وہ بھی، یہ بھی کہا کہ میں ماضی میں جو کچھ ہوا جانتی ہوں، جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی جانتی ہوں، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. یا رسول اللہ یہ کیا جملہ ہے؟ اچھا اگر مولا کائنات نے جا کے نبی سے نہ پوچھا ہوتا اور یہ حدیث نہ بنی ہوتی تو آج بیان بھی نہ ہوتی. فلسفہ اس سوال کا یہ روشن ہے کہ فضائل بیان ہو. تو مولا نبی نے فرمایا یا علی، میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ تقدیریں تبدیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوگا. میری سیدہ، میری بیوی بیٹی جانتی ہے کہ جو نہیں ہونے والا ہے وہ بھی وہ جانتی ہے. علم علی اور علم سیدہ زہرا. مولا علی کی فضیلت کا دوسرا بڑا عنوان کیا ہے؟ صبر علی اور حلم علی. حلم کہیے یا صبر کہیے، ملتے جلتے مفاہیم ہیں، اور علم کا نتیجہ حلم ہے. آپ کو اگر یہ جاننا ہو نا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے، کون کتنا بڑا دانشور ہے، کون کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، تو خبردار اس کی ڈگریوں سے اسے تعلیم یافتہ نہ سمجھیے گا، خبردار اس کے حلیوں سے اسے بڑا دانشور نہ مانیے گا، اس کے حلم سے پہچانیے گا کتنا بڑا عالم ہے، اس کی بردباری سے پتا چلے گا وہ کتنا بڑا آدمی ہے. علم کا نتیجہ حلم ہے. مولا کائنات کی دوسری فضیلت ہے حلم علی، صبر علی. حلم اور بردباری میں اللہ اکبر، مولا کائنات کا جو صبر ہے جناب زہرا اس میں برابر ہے. علی کی فضیلت کا تیسرا بڑا عنوان سخاوت علی. علی سخی ہیں، یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں، مفاہیم آپس ایک دوسرے کے ساتھ. علی سخی ہیں، اور علی کی سخاوت کا عنوان یہ ہے کہ علی کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے تب دیتے ہیں تو یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ سبھی کر سکتے ہیں، مگر ہنر مولا کائنات کی سخاوت کا یہ ہے کہ علی کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. ایک بچہ کہنے لگا مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، یہ مشکل باتیں کر کے آپ مجلس سجا رہے تھے، یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تو ہم دیں گے کیسے؟ میں نے کہا کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے. میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک گھرانہ ایسا بھی ہے، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی دیتا ہے، ناداری میں بھی دیتا ہے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. علی کی سخاوت کا عنوان، علی جیسا سخی مولا، توجہ چاہوں گا، علی جیسا سخی مولا دشمن پر حملہ جواباً کیا اور تلوار اس کی ٹوٹی، وہ نہتہ ہوا. علی اور نہتے پہ ہاتھ اٹھائے، یہ حیدری صفت نہیں ہے. میرے مولا نے جب دشمن کو دیکھا کہ وہ نہتہ ہے، اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑا موڑ دیا، اسے چھوڑ کے جانے لگے تو اس کی آواز آئی پشت پر، وہ پشت پر ہو گیا تھا، آواز دے کر کہنے لگا حبلی سیفک یا علی، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے. مولا نے پھر گھوڑا موڑا، تلوار نکالی اور پھینک دی. اب مولا کی تلوار تان کر اٹھا کر مولا کے قریب آنے لگا. جتنا قریب آیا، چہرے علی کے چہرہ علی کا اطمینان اسے مار رہا تھا. قریب آ کے کھڑا ہوا، تلوار تان کے کہنے لگا اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے. مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا.
सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला के कदमों में गिर गया, माफिया मांगने लगा, तौबा करने लगा, और मौला ने कहा अब कलमा पढ़। हुस्न खुल्क के अली से लोग मुसलमान हो रहे हैं। सखावत अली, सैयदा की सखावत का आलम यह है कि दरवाजे पे मांगने वाला तो एक असीर, यतीम और मिस्कीन था ना। मिस्कीनन कहा है सूरह मुबारक जी, सूरह मुबारक फज्र में, सूरह दहर में, माफ कीजिएगा, सूरह इंसान में, सूरह दहर में मिस्कीनन यतीमन वासीरा, मसाकीन नहीं कहा है, यतामा नहीं कहा है कुरान ने जी, उसारा नहीं कहा है कुरान ने। मिस्कीन आया था, एक आया था, एक यतीम आया था, एक असीर आया था। रोटियां 5 क्यों दी? सब भी इफ्तार कर लेते, इसे भी एक रोटी दे देते। ये एक मिस्कीन, रोटियां इसे 5 मिल रही हैं। जनाब मिर्जा साहब तशरीफ फरमा है, साहिबान अदब और अहले कलम बैठे हुए हैं। शायरी में एक कैफियत होती है आमद की और एक कैफियत होती है आवर्द की। बाज़ औक़ात कलम उठाए बगैर पूरा कलाम हो जाता है, ये आमद है। मतला हुआ, फिर शेर हुआ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, अब तो कलम रोकना पड़ता है भाई, 25 शेर हो गए जी। और जो बुजुर्ग शायर हैं जिन्होंने थोड़ी सी हमारे साथ बेरहमी की है, उन्होंने ये बेरहमी किया है कि जब 30-40 उनके पास शेर हो जाते हैं तो 4-5 उन लोगों को दे देते हैं जो वहां बाहर जाकर कहते हैं कि मेरा कलाम है, और वो आखिर में बस एक मिसरा तो उन्हें कहना आता ही है, वो मक्ता अपना जोड़ लेते हैं, और फिर सारा मजमा समझ रहा होता है कि ये कलाम कह के लाए हैं। वो तो जब मालूम होता है जब उनका इंतकाल हो जाता है कि वो एक नहीं मरे हैं, 25 लोग मर गए। जरा सलवात पढ़ ले मोहम्मद आलम। तो ऐसा भी हमारे साथ बेरहमी की है कुछ हमारे सीनियर शुअरा ने कि उन्होंने तो अपना कलाम बहुत सारा कर कह लिया था, तो बांट दिया लोगों में, और हम समझते थे कि ये साहब भी शायर हैं, जबकि वो उनके मरने पे पता चला कि ये शायर नहीं है। तो आमद की कैफियत में एक शायर एक साथ बैठे बैठे जो है 50 कलाम 50 शेर कह लेता है, और बाज़ औक़ात एक मिसरे पे उसे महीना लग जाता है और मिसरा ही नहीं होके दे रहा। ऐसे ही मिसरा ही नहीं होके दे रहा, सोच सोच के थक गया, बार बार काट काट के कागज भर दिए, मगर शेर नहीं हो रहा। ये वो जो कैफियत है वो आमद की है। और फिर कहता है भाई कल महफिल है, इतने दिन से कह रहा हूं मिसरा होके नहीं दे रहा, तो बस बांध दो कुछ भी। वो जो कुछ भी बांध दो, शायरी की जबान में बोल रहा हूं कि कुछ भी मिसरा बांध दो, तो फिर वो आमद नहीं है, वो आवर्द है, वो भर्ती है। शायरी में भर्ती भी बोलते हैं इसको, भर्ती है, तुकबंदी है, भर्ती है। बस मिसरा हो गया, सारा मजमा कहेगा जब सारे मिसरे बहुत अच्छे थे तो एक मिसरा भी ऐसी दाद मिलेगी कि वो सोचने वाले सोचेंगे नहीं कि हल्का है, मगर वो हो जाता है। ऐसा ही है, इसे आवर्त की कैफियत कहा जाता है। जो बड़े शायर होते हैं ना, जो कोहनामश, जैसे रेहान भाई की कल बरसी थी, जो बड़े ज्यादा कहने वाले शायर होते हैं, वो आमद की कैफियत उन्हें होती रहती है, और वो शेर पे शेर, शेर पे शेर कहते चले जाते हैं। अजीजान गिरामी, जैसे अदीबों के हाथ शायरी में आमद की कैफियत होती है, अहले बैत के हाथ सखावत में आमद की कैफियत। तवज्जो चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम आपने कितना लुत्फ लिया इस बात का, मैंने तो इसे लुत्फ लेकर आपको सुनाया है। मांगने वाला एक था, 5 इसलिए दे रहे हैं, ये आमद वाले लोग हैं। नहीं, मांगने वाले ने कब कहा है कि मुझे सैयदा की रोटी चाहिए? दरवाजे पर आकर मांग रहा है, जितने रहते हैं सब देंगे। यह है आमद सखावत अहले बैत। अहले बैत के चाहने वालों से एक जुमला कह के गुजरना चाहता हूं। अगर किसी मिस्कीन फकीर, किसी इलाके के नादार को अगर आपने कुछ दे दिया, तो ये कहकर दूसरे को नहीं रोको कि मैंने दे दिया, तुम रहने दो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके 2 नुकसान है। एक तो तुम रियाकारी कर गई ये कह के कि मैंने दे दिया, पता ही नहीं था किसी को, तुमने बता दिया मैंने दे दिया। तुमने अल्लाह की खातिर दिया था तो इसे क्यों बता दिया कि मैंने दे दिया। दूसरे, तुमने उसके रिस्क रोटी का जो नज़ूल हो रहा था, उसके लिए कुछ रास्ता बेहतर हो रहा था, तुमने वो रोक दिया, यानी दूसरे को नेकी करने से रोक दिया। तो आमद की कैफियत, सखावत अहले बैत, जैसा अली सखी मौला, ऐसे जनाब ज़हरा की सखावत। तहारत और इस्मत में जनाब ज़हरा जनाब मौलाए कायनात की तरह है। तहारत मौलाए कायनात यह है कि अली साहिब इस्मत हैं।
علی کی زندگی میں کوئی لمحہ غیر طاہر نہیں آئے گا. تبھی سب کے دروازے مسجد سے بند کیے مگر علی کا کھلا رہا. علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آئے گا جو غیر طاہر ہو، غیر مطہر ہو، طہارت سے ہٹ کر ہو. علی کی طہارت مسلم ہے، دائمی ہے، ہمیشگی ہے، غالب ہے. علی کی طہارت جب اس درجے کی ہے تو سیدہ کف علی ہے، تو سیدہ کی طہارت بھی اسی درجے کی ہے. مجھے کوئی کائنات کی عورت بتاؤ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے. سیدہ کے ہاں امام حسن کی آمد ہوئی ہے، ادھر آمد امام حسن ہوا اور ادھر فوراً جناب زہرا نے ظہر کی نماز پڑھی ہے. فوراً نماز ظہر پڑھ کر سیدہ بتا رہی ہے کہ بطول جسے کہا جائے اسی کا نام فاطمہ ہے.